السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم اور میں ہوں آپ کا میزبان ولید شیخ۔ آج کا پروگرام ایک اسپیشل پروگرام ہے جس میں ہم ایک ایسی ایپ کا تعارف کروائیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ ایپ آپ آلریڈی یوز بھی کر رہے ہوں، مگر مزید اس میں کچھ فیچرز ایسے آئے ہیں جس کا ہم تعارف کروائیں گے، اور خاص طور پہ یہ ایپ اس لیے بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ایک پاکستانی نے بنائی ہے، اور یہ ایک ایسی ایپ ہے جو پوری دنیا میں، یعنی پوری دنیا کی سب سے بڑی اسلامک ایپ ہے، جس کے اندر قرآن کی تفاسیر موجود ہیں، قرآن کے تراجم موجود ہیں، تقریباً 20 کے قریب جو ترجمے موجود ہیں مختلف زبانوں کے اندر، مختلف حدیثیں موجود ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، متعدد حدیثوں کی کتابیں، یعنی صرف نارمل حدیثیں نہیں جو سیاہ ستہ نہیں بلکہ اس سے آگے کی جو کتابیں ہیں جس کے اندر بہت ساری ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں موجود ہیں، مسند احمد اور مشکات، ان جیسی احادیث کی کتابیں بھی اس کے اندر انکلوڈ ہیں۔ روبسٹ سرچ انجن ہے اور یوزر فرینڈلی ایپ بنائی ہے، اور ایک ایسی ایپ بنائی ہے، یعنی ایک ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے کرائسس ہے، مگر وہیں پر جب اس قسم کی ایپ سامنے آتی ہے، اس قسم کے کام سامنے آتے ہیں کہ جس کی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے یہ ایڈورٹیزمنٹ، یعنی یہ جو پروگرام کیا جا رہا ہے یہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کیونکہ ایپ والوں کی طرف سے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمارے لیے پروگرام کریں، بلکہ کام ایسا خوبصورت کیا گیا ہے، اتنا بریلینٹ کام کیا گیا ہے کہ ہم خود مجبور ہوئے ہیں یعنی میں خود بھی اس ایپ کا یوزر ہوں، اور میں خود مجبور ہوا ہوں کہ یار اس ایپ کو مزید ہم اپنے پروگرام میں ایک اسپیشل پروگرام کریں، اس کا جو نیا فیچر آیا ہے خاص طور پہ AI کا، اس کو انٹروڈیوس کروائیں اور لوگوں کو مزید بتائیں کہ اس ایپ کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے فاؤنڈر اور اس کے CEO زاہد حسین شیپا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے اس ایپ کو کیسے چلاتے ہیں، کیسے یہ پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا۔ السلام علیکم سر، کیسے خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے ولید۔ تو اتنی امیزنگ ایپ ہے اور میں خود بھی اس کو کافی عرصے سے یوز کر رہا ہوں، زبردست یوزر فرینڈلی، اس کے علاوہ بھی میں نے ایپس یوز کی ہیں مگر اتنی یوزر فرینڈلی کوئی بھی نہیں ہے، انگلش، اردو، کوئی سی بھی ہو، عربک کی بھی ہو، اتنی یوزر فرینڈلی اور اتنی زیادہ اس کے اندر چیزیں ہیں، اتنے زبردست سرچ انجن ہیں، ٹرمز آپ اردو میں سرچ کروانا چاہتے ہیں، عربک میں سرچ کروانا چاہتے ہیں، یہ سب کچھ کیسے اسٹارٹ کیا آپ نے؟ بیسیکلی ولید، قرآن مجید کی ایک آیت میں نے مدت پہلے کہیں کسی لیکچر میں سنی تھی، اور مجھے بچپن سے عادت تھی کہ جب بھی میں کوئی لیکچر یا اس طرح کی کوئی چیز سنتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یار میں اس کی عربک یاد کر لوں، تو اب مجھے اس کی عربک یاد کرنی تھی، مجھے تو اردو ترجمہ آتا تھا۔ میں مختلف علماء کے پاس گیا کہ جناب کہ یہ آیت کہاں پر ہے، یہ ترجمہ ہے تو بتائیں آیت کہاں پر ہے، تو اللہ غری کی رحمت کرے حافظ ادریس صاحب کو، انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب کہ یہ آیت قرآن مجید کی جہاں 10واں پارہ نصف ہوتا ہے تو اس کی 3 لائنوں پر تمہیں یہ آیت مل جائے گی، وہ آیت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو میں نے کہا چلیں جی آج تو یہ آیت مجھے مل گئی، لیکن اب کل کسی اور چیز کے اوپر ڈھونڈنے نکلوں گا تو پھر کہاں ملے گی، تو اس طرح کا کوئی سافٹ ویئر بنانا چاہیے۔ تو میں اپنے آپ کو تو اس میں بہت، جس کو کہتے ہیں نا، نالائق پاتا تھا، تو میں سوچتا تھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کسی سے کام لے لے، تو لیکن ایسا ہوا نہیں۔ جمال الناصر کوئی UK کا کوئی صاحب تھے، میں تو جانتا نہیں ان کو، ان کی ایک اپلیکیشن تھی ڈیوائن اسلام کے نام سے، میں اس کو استعمال کرنے لگا۔ اس میں باقی تمام چیزوں کا ڈیٹا تو ٹیکسٹ کی شکل میں تھا زبانوں میں، لیکن اردو کی زبان کا جو ڈیٹا تھا وہ امیجز کی شکل میں تھا، تو اردو میں سرچ ہی نہیں کر پاتا تھا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یار اس طرح کا کام مجھے کچھ کرنا چاہیے، تو مجھے وہ نومبر کی عشاء کی ایک نماز یاد ہے 2007 کی، میں نماز پڑھ کے نکلا 2007 میں اسٹارٹ کیا تھا، تو بس اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ پہلے اس کو رومنائز اردو میں ٹرانسلیٹ کر لو۔ میں گھر گیا، وہ چھوٹا سا ایک ٹوٹی ہوئی چھوٹی سی کرسی، اس پہ بیٹھا، CRT ایک مانیٹر تھا، وہ لے کے بیٹھا، قرآن مجید، یعنی میں وضو کر کے آیا، تکیہ پہلے سب سے پہلے یہاں رکھا اور پھر اس کے اوپر قرآن مجید رکھ کے اس کی ٹائپنگ شروع کر دی۔ تو اب جب کام شروع کیا تو میری وائف کہنے لگی کہ بھائی تم یہ اچھا کام کر رہے ہو دین کا، تو میں بھی اس میں تمہارا ہاتھ بٹاتی ہوں، تو آپ ایک پارہ ٹائپ کرو اس میں اور میں ایک پارہ رجسٹر میں لکھوں گی رومن میں، جس میں میسج کرتے ہیں نا کہاں جا رہے ہو کیسے ہو، تو یہ میں لکھوں گی۔ میں نے ٹھیک ہے، ایک پارہ انہوں نے لکھنا شروع کیا، میں نے یہاں ٹائپ کرنا شروع کیا۔ اب مجھے کچھ دیر بعد، یعنی ایک پارہ جب مکمل کر لیا انہوں نے، تو مجھے احساس ہوا رومنائز اردو کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے دنیا میں۔ میں SABAR صبر لکھوں گا، وہ SABER صبر لکھ دیں گی، تو میں بعد میں تو سرچ کرنا، آپ جب SABR صبر سرچ کریں گے تو 4 آیتیں آ جائیں گی، ER والی آیتیں نہیں آئیں گی۔ تو میں نے ان کو کہا یار تم کام چھوڑ دو، میں خود ہی اس پہ کام کروں گا۔ اب جب میں کام کرنے لگا تو اب وہ شیطان چٹکیاں بھرنے لگا کہ نہیں جناب اعلیٰ زاہد صاحب، آپ کو تو 9 سال کا پروگرامنگ ایکسپیرینس ہے، میں 1998 سے اب تک پروگرامنگ کرتا ہوں، کمپیوٹر پروگرامنگ میرا شوق ہے،
میرا جنون ہے، پیشن ہے، یہ ساری چیزیں ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے لیے رزق بھی رکھ دیا. یہ بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو میں نے پھر اس پر کام شروع کیا اور اب وہ شیطان چٹکیاں بھرنے لگا کہ بھائی تمہیں تو 9 سال کا ایکسپیرینس ہے پروگرامنگ کا، اور جو لوگ یہ پروگرامرز یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، جو آئی ٹی کے اسپیشلسٹ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، وہ اس بات کو جان لیں گے کہ 9 سال کا آئی ٹی میں ایکسپیرینس کیا معنی رکھتا ہے اور پروگرامنگ میں ایکسپیرینس کیا معنی رکھتا ہے. تو میں نے بہرحال وہ اب 4 مہینوں سے میرا کام رکوا دیا. اب میں پھر سے ایک دفعہ دوبارہ سے لے کے بیٹھا کہ یار اللہ تعالیٰ نے ایک چیز شروع کروائی ہے، اس کو مکمل ہی کرتے ہیں. ولید، جب میں نے آخری من الجنت والناس کا ترجمہ ٹائپ کیا اور مکمل کیا، میرا دل اتنا بڑا تھا. میں سوچتا تھا یار یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بڑا احسان کر دیا. اب میں باہر لے کے جاؤں گا، سب مجھے کندھوں پہ اٹھا لیں گے، سب اپریشیٹ کریں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اب جب ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو میں سوچنے لگا یار شاید اپلیکیشن میں یا اس میں کوئی کسر رہ گئی ہے. مجھے یاد ہے میرے باس ہوتے تھے ایک کمپنی کے اندر، ان کا مجھے ابھی ریسنٹلی پتہ چلا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو انہوں نے مجھے کہا تم نے ٹائپ ہی تو کیا ہے. میں نے کہا ہاں سر ٹائپ ہی تو کیا ہے، 1750 پیجز ٹائپ ہی تو کیے. جی بالکل ٹائپ ہی کیا ہے تم نے. تو بہرحال لیکن ایک اور بڑی شخصیت جنہوں نے اس میں بڑا رول پلے کیا، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. میرے تو محسن ہے. پہلی بار مجھے 2011 میں وہ ٹی وی پر لے کر آئے. انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی اس طرح کوئی کام کیا گیا ہے، اور اس وقت 2011 میں تو عامر بھائی کا توتی بولتا تھا، اور الحمدللہ پھر اس کے بعد ہم نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا. بہت خوب بہت خوب. اچھا میرے سامنے کچھ ڈیٹا سامنے آ رہا ہے کہ 3.5 کروڑ یوزرز ہیں آپ کے، اور ناظرین روز 6.5 لاکھ جو ہے وہ ڈیلی قرآن پڑھا جاتا ہے. 6.5 لاکھ یوزر جو ہیں وہ ڈیلی قرآن پڑھتے ہیں اس کے، اور 5 سالوں کے اندر 9000 سال کے برابر قرآن پڑھا جا چکا ہے. یعنی اتنا زیادہ قرآن ڈاؤن لوڈ ہوا ہے، پڑھا جا چکا ہے کہ اگر ایک شخص پڑھنا شروع کرے تو 9000 سال لگیں گے. اتنا قرآن اس 5 سال میں پڑھا جا چکا ہے اس ایپ کے اوپر. اور یہ 176 ممالک میں ایپ جو ہے نا چل رہی ہے. یعنی صرف پاکستانی نہیں بلکہ پوری دنیا سے 176 ممالک کے لوگ اسے یوز کر رہے ہیں. اور اب ہندی پہ بھی آپ نے ٹرانسلیٹ کر دیا ہے. میں آپ کے ناظرین کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر کے بتا دیتا ہوں. ایک عام آدمی کیونکہ ہر ایک کی آئی ٹی کی اتنی نالج نہیں ہوگی. پہلے تو جو یہ 6.5 لاکھ لوگ تقریباً جو الحمدللہ ڈیلی اسلام 360 پر آتے ہیں، یہ یونیک ہیں. یعنی آپ صبح سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور رات میں آپ سورہ ملک پڑھتے ہیں، 2 مرتبہ آ گئے آپ ایک ہی کاؤنٹ ہوں گے. یہ آپ نے اگر ایک شخص نے اپلیکیشن 10 مرتبہ کھولی ہے دن میں، آپ ایک ہی کاؤنٹ ہوں گے. تو 6.5 لاکھ کے قریب الحمدللہ لوگ، یونیک لوگ اسلام 360 پہ قرآن مجید پڑھنے آتے ہیں. پہلا کام. دوسری بات جو آپ نے کہی 9000 سال کی، میں اس کو اور ایلیبریٹ کر دیتا ہوں. ہم نے ابھی کوئی 2 سے 3 ہفتے پہلے اپنی ٹیم سے کہا کہ بھائی گوگل کے انالیٹکس نکالو کہ اسلام 360 پر جو قرآن کی اسکرین ہے جہاں پہ قرآن پڑھتے ہیں لوگ، تو وہ قرآن کی اسکرین پر لوگوں نے کتنے منٹس لگائے ہیں اس کے اوپر. تو وہ جو منٹس کی تعداد آئی، وہ منٹس کی تعداد گزشتہ 5 سالوں میں، گوگل اس سے 5 سال سے پیچھے کا ریکارڈ نہیں دیتا ہم کو، تو گزشتہ جو 5 سالوں کا ریکارڈ ہمارے پاس آیا تو اس میں 4 ارب 60 کروڑ منٹ قرآن مجید اسلام 360 پر تلاوت کیا گیا ہے. اب ہم نے یہ دیکھا ایک دن میں 1440 منٹ ہوتے ہیں. ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ان 4 ارب 60 کروڑ منٹ کو، تو یہ تعداد بن کے سامنے آئی 9000 سال. یعنی گزشتہ 5 سالوں میں قرآن مجید کی جو تلاوت اسلام 360 سے کی گئی ہے وہ 9000 سال تلاوت کی گئی ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا فگر تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا اور پھر زاہد حسین چھیپا صاحب سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے اس ایپ کے دیگر فیچرز کے بارے میں. خوش آمدید ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں اسلامک ورلڈ کی سب سے بڑی ایپ، نہ صرف اسلامک ورلڈ کی بلکہ پوری دنیا کی سب سے بڑی اسلامک ایپ کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس کے فاؤنڈر اور سی ای او جناب زاہد حسین چھیپا صاحب موجود ہیں. زاہد صاحب یہ بتلائیے گا کہ یہ ایپ کام کیسے کرتی ہے؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے ولید کہ اسلام 360 پہ کام کس طرح کرتا ہے. جی
تو آئیے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اسلام 360 بیسیکلی کس طریقے سے کام کرتا ہے اور اس میں کون کون سے فیچرز کہاں کہاں موجود ہیں. یہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس میں اسلام 360 میں ہم نے کام یہ کیا کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں الحمد سے لے کے والناس تک، کیونکہ اسلام 360 پر الحمدللہ تقریباً کوئی 6.5 لاکھ لوگ ڈیلی آتے ہیں. یہ 6.5 لاکھ لوگ یونیک ہیں، یعنی آپ صبح بھی پڑھتے ہیں، رات کو بھی پڑھتے ہیں، 10 دفعہ کھولتے ہیں، آپ ایک ہی کاؤنٹ ہوں گے. تو یہ کام ہم نے کیا ہے. تو ذرا دیکھیے، میں اس پہ قرآن پہ کلک کرتا ہوں، سورہ بقرہ پر آ جاتا ہوں. یہ سورہ بقرہ اس وقت میرے سامنے موجود ہے. میں کسی بھی آیت کو سننا چاہتا ہوں، کلک کرتا ہوں اور یہ پلے کا بٹن دبا دیتا ہوں اور میں نے کہا پلے کر دو. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اگر آپ اس آیت کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو ریپیٹ کا بٹن دبا دیجئے. یہ اس آیت کو 100,000 ٹائم چلائے گا، 1,00,000 مرتبہ، تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. اسی طریقے سے اگر آپ یہ ٹرانسلیشن جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی ٹرانسلیشن آ رہی ہے، اور ٹرانسلیشن دیکھنا چاہتے ہیں ٹرانسلیشن پہ کلک کریں. اس میں جونا گڑھی صاحب بھی موجود ہے، نگہت ہاشمی صاحبہ بھی موجود ہے، اس میں طاہر القادری صاحب بھی موجود ہے، اس میں کنز الایمان بھی موجود ہے، تو اس میں مولانا مودودی بھی موجود ہیں. ساری 34 سے زیادہ ٹرانسلیشن ہے. سننا چاہتے ہیں سنیے. جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم. انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، خود ریکارڈنگ کروائیے، پیسے خرچ کیے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو آپ تک لے کر آئیں. آپ اس کے علاوہ چاہتے ہیں کہ نہیں جناب اس میں اردو کے علاوہ انگلش، ہندی، مراٹھی، پشتو، سندھی، بلوچی، پنجابی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. نہ صرف آپ سن بھی سکتے ہیں بلکہ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ نہیں مجھے تفاسیر دیکھنی تھی، تو تفاسیر پہ کلک کر دیجئے. یہ تفسیر آپ کے سامنے آ گئی مفتی تقی عثمانی صاحب کی. سنیے. جو لوگ قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں ان کی اہم صفات. میں نے کہا نہیں جناب، میں اس میں مولانا مودودی صاحب کو سننا چاہتا تھا. یعنی یہ کتاب ہے تو سراسر ہدایت. میں نے کہا مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کو دیکھنا تھا یا سننا تھا. الذین یؤمنون بالغیب، اب ان کے یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی. آپ یہ چاہتے جو ابھی آپ نے ڈکشنری کا سوال پوچھا تھا، ہم قرآن پڑھتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. قرآن مجید میں 77,881 ورڈز ہیں. میں ہر ورڈ کی اگر ڈکشنری دیکھنا چاہوں، جسٹ کلک آن دس آیا، یہاں پر روٹ ورڈ کا آپشن موجود ہے. سارے ورڈز الگ الگ ہو گئے جو آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا وہ یقیمون کے معنی کیا ہیں، کلک کیا میں نے، یہ پوری اس کی ڈکشنری آپ کے سامنے کھل کے آ گئی جو امام راغب اصفہانی نے لکھی ہے، جو آج سے تقریباً کوئی 800 سال پہلے. میں نے کہا کہ اس کے ملتے جلتے ورڈ دکھا دو، آیات پہ کلک کیے، سارے المستقیم و یقیمون کامو سارے ورڈ آ گئے. 660 الفاظ ہیں. یہی نہیں، وہ یہ تک بتاتا ہے کہ آپ کے پاس، میں نے کہا یہ جو ورڈ ہے القیامہ کا سورہ نمبر 3 آیت نمبر 55، اس کے 21ویں نمبر کا ورڈ ہے. میں کلک کرتا ہوں، یہ آپ کے سامنے کھول کر لے کر آ گیا. الی یوم القیامہ دوسری لائن پہ لکھا ہوا ہے، یہ 21ویں نمبر پر ہے. 11 سال لگے تھے مجھے اس ریسرچ کے اندر الحمدللہ. ایون آپ نے کہا کہ میں اس میں ایک اور چیز یہ چاہتا ہوں کہ کوئی موضوع تلاش کروں. موضوع تلاش کرنے کے لیے جیسے مثال کے طور پہ آپ پریشان ہو رہے ہیں اور آپ نے کہا مجھے یار صبر سے متعلق کوئی آیات دکھا دیجئے. سرچ کیجئے. آپ نے یہاں پر جا کے لکھا رومن اردو میں، جس زبان میں بھی آپ چاہتے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں. میں نے یہاں پر جا کر رومن زبان لے لی اور میں نے یہاں پر جا کے SABAR صبر لکھا. صبر کے متعلق 79 آیات ہیں قرآن میں، سب لے آیا بغیر انٹرنیٹ کے. کلک کیجئے. یہ جو لکھا ہے اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یہ گوگل کے مطابق الحمدللہ میں دنیا کا پہلا انسان ہوں جس نے قرآن مجید کو رومنائز اردو میں ٹرانسلیٹ کیا اور اس طرح کا سرچ انجن بنایا. پھر آپ نے کہا کہ یار میں، اور بہت ساری چیزیں، لیکن میں اس کو دکھانے کی بجائے بس میں آپ کو لے کے چلتا ہوں تجوید پر. جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری تجوید خراب ہو جاتی ہے. قاری صاحب دن میں اویلیبل ہوتے ہیں، ہم آفس ہوتے ہیں. رات میں قاری صاحب نہیں آ سکتے، بچوں کے سامنے پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے. ذرا دیکھیے، یہ میں نے سورہ اخلاص اوپن کی، اللہ الصمد کی آیت اس وقت میری اسکرین پر موجود ہے. میں نے کہا پڑھ کے سناؤ. کہتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں. اب میں اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو ریڈ کر دے گا. لم یلد ولم یولد، کہہ رہا بالکل غلط پڑھا ہے. اب میں اس کو ٹھیک پڑھوں گا تو یہ اس کو گرین کر دے گا. اللہ الصمد، کہہ رہا بالکل ٹھیک پڑھا ہے آپ نے. اس طریقے سے آپ اپنی تجوید کو بہتر کر سکتے ہیں. ایون آپ چاہتے ہیں میں حدیث میں جاؤں، یہ حدیث کا 78,000 سے زیادہ احادیث ہیں، انگلش، اردو، ہندی کے اندر موجود ہیں آپ کے پاس. میں نے صحیح بخاری پہ کلک کیا.
یہ حدیث نمبر 8 میرے سامنے اوپن ہے. یہ حدیث امام بخاری تک پہنچی کیسے؟ کس نے کس سے سنی؟ آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف بٹن دبائیے اور یہ راوی پہ جائیے، آپ کو پوری سند بتائے گا. ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے حدیث بیان کی، اس کی بابت حنظلہ بن ابی سفیان، پھر اکرامہ بن خالد اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. کیا؟ سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد. اس طریقے سے آپ سن سکتے ہیں. اچھا، میں نے کہا اب میں اس کو مزید اگر کسی لیول پہ لے کے جاؤں، میں نے یہاں پر آ کے کہا عبادت سیکشن، آپ کو پریئر ٹائمنگ فلاں، حج اور عمرہ کی پوری 3D اینیمیشن اس میں موجود ہے. مور کے سیکشن میں جاتے ہیں، آپ کے پاس قاعدہ فلاں، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ مل جاتی. اب میں آپ کو اس کے اندر دکھاتا ہوں کہ AI 360 کیسے کام کرتا ہے. اور آپ پہلا چینل ہیں جس پر یہ میں ریویل کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے آج تک کہیں پہ بھی نہیں دکھایا. وہ کام یہ تھا AI 360 کا. آپ اس سے پوچھئے، یہ آپ کو قرآن کی آیات، احادیث اور فتاوی جات ایک ہی جگہ پر جمع کر کے دکھا دیتا ہے. میں صرف اپنا نیٹ اس کے ساتھ کنیکٹ کر لوں. AI 360 کے ذریعے اب آپ اس سے کوئی بھی سوال پوچھئے. یہ پہلی بار میں کسی چینل پر ریویل کر رہا ہوں الحمدللہ کہ AI 360 وہ کس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کے سوال کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق قرآن کی آیات، احادیث اور تمام مکاتب فکر کے فتاوی جات لے آتا ہے. کس طرح؟ اب میں اس سے سوال پوچھتا ہوں، کیا ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 شمار ہوں گی؟ یہ میرے بولنے پر اس نے سوال پورا لکھا اور لکھنے کے بعد تلاش کیا، اور یہ دیکھیں ساری حدیثیں یہ ڈھونڈ کے لے کر آ گیا کہ کیا کیا کس کس موضوع پر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ بتا دے گا. یہ قرآن کی آیات کی بات کریں گے تو قرآن کی آیات آ جائیں گی. فتاوی جات پہ کلک کریں گے تو تمام مکاتب فکر کے فتاوی جات یہ لوڈ کر کے لے کر آئے گا. یہ لے آیا. میں نے کہا جی دیوبند مکتبہ فکر اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ ساری ڈیٹیل اس کے بارے میں، آپ یہ چاہتے ہیں اس کو پڑھنا تو یہ ڈیٹیل پوری کھول کے آپ کے سامنے لے آئے گا. میں نے کہا جی بریلوی اسکول آف تھاٹ اس پہ کیا کہتا ہے؟ یہ دیکھیے ساری چیزیں. میں نے کہا جی اہل حدیث اسکول آف تھاٹ اس میں کیا کہتا ہے؟ یہ ساری اس کے متعلق حدیث اور فتاوی جات جمع کر کے لے کر آ جائے گا. جو سوالات دنیا میں ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہوں گے وہ اس وقت یہاں پر اسکرین پر آ رہے ہیں. آپ ان میں سے کسی سوال پہ کلک کریں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے ڈسپلے ہو جائیں گے. تو یہ کام ہے اسلام 360 کا. جی تو ناظرین، آپ نے زاہد حسین شیپا صاحب کی ایک امیزنگ یہ ویڈیو دیکھی کہ کس طرح سے یہ ایپ آسانی سے استعمال کی جا سکتی ہے، اور ہر کوئی اپنے موبائل میں، بھلے آئی فون آپ یوز کر رہے ہوں، اینڈرائڈ یوز کر رہے ہوں، آسانی سے فری کی ایپ ہے، فوراً ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور آپ کے پھر ٹپس پہ ہوگا، قرآن حدیث کچھ بھی سرچ کرنا چاہتے ہیں، کبھی بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں، اور ایک کلک کریں اور آپ کے سامنے قرآن اور حدیثیں موجود ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر زاہد حسین شیپا صاحب سے خاص طور پہ وائس ریکگنیشن اور AI کے حوالے سے اور بھی میرے پاس کچھ مزید سوالات ہیں وہ ان سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ایپ کے فاؤنڈر اسلام 360 کے زاہد حسین شیپا صاحب. زاہد صاحب، ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کیونکہ جب بھی کبھی ہمارا مذہبی حلقے میں بیٹھنا ہوتا ہے اور ہم انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں، آج کل تو یہ ایسے سوالات نہیں آ رہے مگر یہ سوالات میں نے تو بہت سنے. اور سوالات کیا ہے؟ اعتراض کہ اسلام، یہ انٹرنیٹ سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ انٹرنیٹ سے حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ تو یہودیوں نے بنائی ہے، یہودیوں نے 2 لاکھ ایپس بنائی ہیں. اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے ہاؤ ڈیڈ یو ٹیکل ود دس کائنڈ آف کریٹیسزم؟ اچھا دیکھیں، مجھے یہ بتائیے نا کہ ہم تو سوئی بھی نہیں بناتے، تو جو سوئی بھی ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی کسی اور کی ایجاد کرتا ہے، وہ چائنا سے آتی ہے. تو دنیا میں دیکھیں استعمال کرنا کسی بھی چیز کو کوئی بری بات کوئی نہیں، لیکن بہرحال اس کا اگر پازیٹیو استعمال کیا جائے تو انٹرنیٹ اور فلاں جو ساری چیزیں نو ڈاؤٹ وہ ہے تو انہی لوگوں کی بنائی ہوئی. لیکن اگر ہم اس کا پازیٹیو استعمال کرتے ہیں تو ہم نے اس کا پازیٹیو استعمال کیا ہے، تبھی آج الحمدللہ تقریباً کچھ 3.25 کروڑ یوزر ہیں جو کہ دنیا بھر کے یعنی میں مزے کی چیز آپ کو بتاؤں کہ کچھ دنوں پہلے اسلام 360 کا میں وہ میپ چیک کر رہا تھا کہ گوگل نے مجھے ورلڈ میپ دکھایا کہ اسلام 360 کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا ورلڈ میپ کھلا ہوا تھا تو اس میں سائڈ میں ایک چھوٹا سا ایک ڈاٹ تھا. میں نے کہا یار یہ کون سا ملک ہے؟ میں ماؤس پوائنٹر وہاں لے کر گیا. جیسے ہی وہاں لے کر گیا تو اس نے مجھے بتایا آئس لینڈ میں 5 لوگ آپ کی اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہیں.
اچھا دوستوں کے ساتھ کبھی ہمارا ایک پلان بنا ہوا تھا کہ جی ہم نے بس آئس لینڈ یار سفر کرنا ہے, بڑی خوبصورت جگہ, اور فلاں ہم نے کہا جی کسی وقت ضرور چلتے ہیں وہاں پر انشاءاللہ. تو یہ پلان ہوا. تو میں نے جب یہ آئس لینڈ دیکھا اس کے 2 ہفتے کے بعد مجھے عمرہ پہ جانے کا اتفاق ہوا. میں عشاء کی نماز تھی وہ پڑھ کر نکلا اور بس میں صحن سے اب میں اپنی ہوٹل کی طرف جا رہا تھا. ایک صاحب احرام پہنے کھڑے تھے وہاں پہ. انہوں نے مجھے دیکھا, کہا آپ زاہد چھپائیں؟ میں نے کہا جی بالکل. انہوں نے مجھے گلے لگا لیا. وہ کہنے لگے زاہد بھائی میں آئس لینڈ سے آیا ہوں اور آپ کی اپلیکیشن چلاتا ہوں, میں وہاں شیف ہوں. تو میں نے کہا یار آئس لینڈ میں تو صرف 5 لوگ ہماری اپلیکیشن چلاتے ہیں, اس میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے ملوا دیا. تو الحمدللہ اب آئس لینڈ میں 37 لوگ ہیں جو اسلام 360 کی اپلیکیشن چلاتے ہیں. ماشاءاللہ. فرانس کا آج کل جیسے مجھے پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ فرانس میں ہماری مارکیٹنگ کون کر رہا ہے. ہماری دنیا کے سارے گراف بیسیکلی وی آر سیزنل مسلم. ہمارے مسلمانوں کو سیزن آتا ہے, رمضان آ جاتا ہے تو ہم بڑے جیسے مساجد بڑھ جاتی ہیں ہماری اپلیکیشن پہ بھی گراف بڑھ جاتا ہے. لیکن فرانس میں باقی جب رمضان چلا جاتا ہے یا ربیع الاول گزر جاتا ہے, ذی الحجہ چلا جاتا ہے تو گراف نیچے کی طرف آتا ہے. لیکن فرانس کا گراف ہمیشہ جو ہی کھڑا رہتا ہے. اس وقت ابھی بھی لاسٹ 60 ڈیز میں کل رپورٹ چیک کر رہا تھا, لاسٹ 60 ڈیز میں 37% گروتھ ہوئی ہے فرانس میں, اور 93,000 یوزر ہے ہمارا جو کہ فرانس میں ہماری اپلیکیشن چلاتا ہے. ماشاءاللہ. سوچ رہا ہوں یار پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں. کنسسٹنٹ یوزرز ہیں یعنی جی 93,000 یوزر لاسٹ 60 ڈیز کے اندر, یعنی 2 مہینوں میں. زبردست. یعنی پورے ملک میں جو ہے وہ پورے دنیا میں استعمال کی جا رہی ہے یہ ایپ. دوسری بات ایک اور چیز وہ یہ کہ کیونکہ اتنی بڑی ایپ ہے پوری دنیا میں استعمال کی جا رہی ہے, ظاہر ہے پیچھے سرورز بھی ہوں گے, ایک ایکسپینس بھی ہوگا, آفس بھی ہوگا, امپلائیز بھی ہوں گے. سو ہاؤ ڈو یو مینیج دیز ایکسپینسز؟ دیکھیے ایک تو پہلی بات جو اعتراض آپ نے اس کو تھوڑا سا شوگر کوٹ کر دیا, ورنہ اعتراض جو ہم پہ کیا جاتا ہے یار زاہد بھائی اس میں ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے. ہاں ایڈورٹائزمنٹ بھی ہے تو دیکھیے جناب اعلیٰ, اپلیکیشن پر ہر مہینے ہم 70 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. امیزون کے ہمارے پاس سرورز ہیں, گوگل کی APIs ہم یوز کرتے ہیں, 41 کا اسٹاف ہے. تو مجھے آپ یہ بتا, اور ہم نے دنیا کی کوئی سی بھی اپلیکیشن اٹھا لیں, کوئی سی بھی اسلامک اپلیکیشن اٹھا لیں, وہ یہ کہتے ہیں 5 پارے فری ہیں, 1 قاری فری ہے, دوسرا قاری لیں گے تو $1 دے دو. ہم نے سارے آپشن انیبل کیے ہوئے, کوئی آپشن بند نہیں کیا. ہم کہتے ہیں اگر آپ پیسے دے دیں گے تو ہم صرف ایڈورٹائزمنٹ ریموو کر دیں گے, اور ایڈورٹائزمنٹ بھی صرف ایک دفعہ اوپن کرنے پہ ایک ہی دفعہ ایڈ آتا ہے. تو بھائی سے زیادہ کیا کریں ہم لوگ. تو اب اس کا خرچہ ہم اس طریقے سے پورا کرتے ہیں کہ ہم یہ ایڈورٹائزمنٹ سے کچھ ہمیں پیسے ملتے ہیں, اور اس ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر بھی ہم نے مختلف فلٹر لگا رکھے ہیں. جی پہلے تو ہم نے سارے فلٹر لگا رکھے ہیں, پورنوگرافی کے سارے ایڈ بند, مورگیج کے سارے ایڈ بند, فائنینس کے سارے ایڈ بند, فیشن انڈسٹری کے سارے ایڈ بند, ہم نے سارے فلٹر لگا رکھے ہیں. اس کے بعد بھی ہمارے پاس 2 ایسے لوگ ہیں جو کو ہم وہاں پر بٹھا کے, جو ہمارے پاس 9 to 6 صرف یہی کام کرتے ہیں کہ جو کل ایڈ آنے والے ہوتے ہیں گوگل ہمیں وہ ایڈ پہلے ایکسپوز کر دیتا ہے. ہم اس پہ کہیں پہ بھی کسی خاتون کی فلاں کی تصویر, ہم اس کو بھائی کریم کے ایڈ میں خاتون آ رہی ہے اس میں کیا کر سکتا ہوں, لیکن ہم اس کے باوجود بھی اس کو بلاک کرتے ہیں. یعنی اتنی احتیاط سے کام کر رہے ہیں یہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کچھ پیسے ہمیں ایڈورٹائزمنٹ سے ملتے ہیں, کچھ ان ایپ پرچیزز سے. لیکن ان ایپ پرچیزز کا کانسیپٹ ہمارے یہاں بھی پے کرنے والا یوزر بہت کم ہے. دیکھیں کس طرح آپ اور میں, ہمارے گھر پہ جب قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں ہمارے بچوں کو تو ہم اس کو دیتے ہیں 500 روپے, فزکس کے ٹیچر کو دیتے ہیں 40,000 روپے. سر میچ نہیں ہے کوئی. آج بھی جو مسجد کے امام صاحب ہیں ان کی سیلری ہے 25,000 روپے, اور ہم جو کھانا کھا کے آتے ہیں 6 دوست وہ 28,000 سے زیادہ کا ہوتا ہے. تو سوچئے دین ہمارے یہاں پر ہم نے کہاں رکھا ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں ایک تو اس کے کچھ ان ایپ پرچیز سے پیسے ملتے ہیں. اب باقی خرچہ ہم کہاں سے پورا کرتے ہیں؟ باقی خرچہ ہم جو پورا کرتے ہیں وہ ہمارے کچھ دوست احباب ہیں جو اس میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, اور پھر ہم اس خرچے کو اپنا پورا ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے پورے کرتے ہیں. اچھا ایک اور اس کے اندر فیچر تھا وائس ریکگنیشن کا, میں چاہوں گا اس کو بھی ذرا آپ بتائیں کس طرح سے وہ چلتا ہے, کام کرتا ہے. وائس ریکگنیشن پہ کام یہ تھا کہ ایک تو میں نے آپ کو بھی دکھایا وائس ریکگنیشن AI پہ کہ آپ کے سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں, لیکن اگر اس کے علاوہ بھی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ذرا دیکھیے گا کہ میں اس کو اگر انسٹرکشنز دیتا ہوں. جی دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے, بہت مہربان ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ پلے ہو گئی.
ایون اب اگر میں اس سے مزید انسٹرکشن اس کو فالو کروانا چاہوں، جی پہلے تو میں نے آپ کو آواز سنوا دی، اب میں اپنے کیمرامین کو کہوں گا کہ وہ دکھا بھی دے اور میں ذرا آپ کو مزید اس کی آوازیں سنواتا ہوں۔ جی ولید بہت بحث کر رہے ہیں، حدیث میں تلاش کر دیں گے؟ آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی۔ آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ صبر۔ صبر کے متعلق اگر یہ میرا کیمرہ دکھا سکے تو 27 احادیث صبر کے متعلق میری اسکرین پر آ چکی ہیں، صحیح ضعیف سب کچھ مینشن ہے اور صبر کا ورڈ ہائی لائٹ بھی ہوا ہے۔ بہت خوب۔ یہ میرے بولنے پر، یعنی میں اگر اس کو گاڑی چلاتے ہوئے یہ کہتا ہوں، مزے کی چیز دیکھیے گا، اگلی نماز کا وقت کیا ہے سر، یہ نماز کے اوقات آ گئے آپ کے سامنے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی پریئر ٹائمز وغیرہ آپ کو جو بھی کرنا ہے وہ آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو یہ کہیے کہ ایسا کیجئے کہ سورہ یاسین کی تلاوت چلا دیجئے شیخ سدیس صاحب کی آواز میں اور ڈاکٹر سار صاحب کی تفسیر کے ساتھ، پلے کر دے گا۔ آپ کہیں اوکے رک جاؤ، اب ایسا کرو سورہ رحمان کی تلاوت چلا دو شیخ شریم کی آواز میں اور اس کے ساتھ ترجمہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا چلا دیجیے گا، چلا دے گا۔ یعنی گاڑی چلا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، ساتھ میں آپ نے ہینڈ فری لگائی ہوئی اور یہ ساتھ آپ سنتے جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ کیا خوب کام کیا، بہت امیزنگ کام کیا۔ نیکسٹ سٹیپ کے اندر جو ہم جا رہے ہیں، نیکسٹ سٹیپ کے اندر ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو فیس ریکگنائز کرنا ہے نا، جی ابھی آپ فیس کو ریکگنائز کر کے موبائل انلاک ہو جاتا ہے، ہم یہ ڈیٹیکٹ کر لیں گے آپ کا موڈ کیسا ہے۔ جی اگر آپ خوش اٹھیں تو ہم آپ کو 3 شکر کی آیتیں بھیج دیں گے سارے دن میں، آپ پریشان اٹھیں تو ہم آپ کو 3 صبر سے ریلیونٹ آیات بھیج دیں گے، آپ کو انگزائٹی ہے تو ہم اس کے اندر قرآن کی کچھ اور آیتیں بھیج دیں گے، تاکہ مالک کائنات سمجھائیں گے تو بہت ساری سمجھ بھی آ جائے گی۔ بہت خوب بہت خوب۔ اس کا تقریباً کوئی 71% ٹارگٹ ہم اچیو بھی کر چکے ہیں۔ اور آپ کے مزید ٹارگٹس کیا ہیں، کیا اہداف ہیں، کیا گولز ہیں آگے، کیا آپ اس کے جو تراجم وغیرہ کے حوالے سے جو آپ بتا رہے تھے؟ قرآن مجید کے 204 زبانوں کا ہم سرچ انجن ہمارا بنانے کا ٹارگٹ ہے، جس پہ 19 زبانوں پر ہم کام مکمل کر چکے ہیں اور پھر ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر اس پہ جا رہے ہیں۔ دوسرا، میں پہلے وقتوں میں جب آپ کے پروگرام میں پہلے آیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ ہم اس کو پوری انسٹرکشنز دیں گے، اس انسٹرکشنز کے بعد یعنی پورا سوال بیان کروں گا اور میں وہ سوال دہرا دیتا ہوں جو میں نے پہلے بات کہی تھی۔ میں نے سوال آپ کو پچھلے دفعہ پروگرام میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ میں گھر جب پہنچا میں نے اپنی وائف کو کہا، میں نے دیکھا میری وائف کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو میں نے اسلام 360 کہا، اسلام 360 آج ہوا یہ، میں جب گھر پہنچا تو میری وائف کچن میں کھانا بنا رہی تھی، میں نے ازراہ مذاق کہا میری ماں کھانا تو لے آؤ، تو بھائی میرا کہیں نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا؟ تو یہ آپ کو بتاتا ہے اب یہ شروع ہو گیا کام، آ گیا کہ اب آپ کو وہ یہ بتاتا ہے کہ بھائی جان اس کو زہار کرنا کہتے ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر سورہ مجادلہ اور فلاں سورت میں موجود ہے، احادیث اس کے بارے میں یہ کہتی ہیں، فتاوی جاتی ہے کہتے ہیں، تو آپ اس کو بہت خوب بہت خوب۔ ناظرین، آپ نے زاہد حسین شیپا کی خوبصورت گفتگو سنی اور کس طرح سے انہوں نے اسلام 360 ایک ایپ بنائی ہے اور ایک ایسی ایپ بنائی ہے کہ جو یعنی پاکستان میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری جو اکنامی ہے وہ کولیپس کر گئی ہے، ہمارا کوئی بھی سیگمنٹ ترقی نہیں کر رہا، ہر چیز جو ہے وہ ڈاؤن فال پہ جا رہی ہے، مگر وہیں پر زاہد حسین شیپا صاحب جیسے لوگ ہیں جو اتنی امیزنگ، نہ صرف پاکستان میں انہوں نے نام کمایا بلکہ پوری دنیا کی ایک ایسی ایپ بنائی ہے جس کا کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے، اتنی یوزر فرینڈلی ہے، اتنا روبسٹ سرچ انجن ہے، 4 زبانوں یعنی انگلش کے اندر، اردو کے اندر آپ اور رومن کے اندر آپ جس میں چاہیں سرچ کر سکتے ہیں، وائس ریکگنیشن سے کر سکتے ہیں، اور اب اے آئی کا فیچر بھی انہوں نے لانچ کر دیا ہے۔ تو اس پروگرام کے ذریعے ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے تمام آڈینس سے کہ اس کار خیر میں پارٹیسپیٹ کریں، اس ایپ کو یوز کریں اور اس ایپ کا پیڈ ورژنس لیں گے تو آپ کے لیے اور مزید اچھا ہوگا، مزید آپ ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کی جیسی چیزیں آپ کے سامنے نہیں آئیں گی۔ تو میں چاہوں گا اس پروگرام کے ذریعے آپ سب کو یہی ریکویسٹ کروں گا اس کار خیر میں کام وہ کریں کہ جو لوگ خود جس طریقے سے آج پروگرام ہم زاہد حسین شیپا کو خود بلا رہے ہیں اور خود اس پروگرام کی جو ہے پروموشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، کام ایسا کریں، پروڈکٹ ایسی بنائیں کہ جس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، دوسرے آپ کو خود بلائیں اور آپ کی ایپ کی ایڈورٹائزمنٹ کریں۔ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ولید شیخ کو دیجیے اجازت۔